حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت ہی بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر وہاں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے، لیکن اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور وہ سب کے سب میلہ میں چلے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لیے بت خانہ میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ وہ لوگ ایک دم بکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ اس قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ آپ کی اس حق گواہی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا اور کہا کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آگ کو جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے۔ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ اے خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔